बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एंकर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, आज दो दरख्वास्त ज़मानतों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इम्पोर्टेड हुकूमत को बड़ी नाकामी मिली है और इम्पोर्टेड हुकूमत जो गिरफ़्तार करना चाहती थी, आवाज़ दबाना चाहती थी, उनको नाकामी का सामना उठाना पड़ा है और जो ज़मानत है अदालत ने मंजूर कर ली है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो अलग अलग केसेस थे। एक जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में था, एक जो जस्टिस हैं शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब, उनकी अदालत में था। दो अलग अलग केसेस थे और इमरान रियाज़ ख़ान ख़ुद आए और उनके वकला भी साथ थे और वहाँ पर ज़मानत की जो दरख्वास्त है और फिर उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं इमरान रियाज़ ख़ान की तरफ से, वो बड़े ही वैलिड हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अरशद शरीफ और इसके अलावा समी इब्राहीम बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज समाअत हुई है और जो हिफाजती ज़मानत है उसमें तौसीह की गई है। फैसल चौधरी की तरफ से अदालत को आज बताया गया है, चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को, कि जनाब जो अंधेर नगरी है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की इतने दूर दराज बलूचिस्तान और सिंध के थानों में मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 दिन लगने हैं। तो हिफाजती ज़मानत में आप हमें तौसीह दें, हम वहाँ जाएँ, वहाँ जाके पेश हों, अपनी अबूरी ज़मानत करवाएं, केस को फेस करें। साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका कसूर ये है कि ये अगर रियासत की बात करते हैं, रियासत से वफा की बात करते हैं और रियासत में ग़ुलामी नामंजूर की बात करते हैं, तो इस बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये कार्रवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और इधर अदालत हुक्म जारी करती है एक केस में कि इनको गिरफ़्तार न किया जाए और जो हुकूमत है वो दूसरा मुकदमा दर्ज कर देती है और ये सारा एक मिली भगत से हो रहा है। लेकिन चूज़ किया गया है दूर दराज इलाके सिंध के या बलूचिस्तान के, ताकि जिसने लाहौर या इस्लामाबाद से जाना है वो जलील हो के जाए और हर तारीख़ पेशी पर जब वो उधर जाएगा हैदराबाद में या किसी और इलाके में, तो उसको पता चल जाएगा। ये एक तरह का टीज़ करने का एक तरीक़ाकार है। अगर 3-4 भी अबूरी ज़मानत जाकर दायर करते हैं और जो सेशन अदालत है प्रोसिक्यूशन 2-3 तारीख़ें ले लेती है, तो वो तो काम इतना लंबा, इतनी दूर पड़ेगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अदालत ने कहा है, और मैं ये समझता हूँ कि अदालतें भी इस बात को बेहतर जानती हैं। सबसे पहला जो इसमें अरशद शरीफ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, उसमें ये है कि एक ही वक़ूआ है और एक वक़ूए की जगह जगह पर ज़मानतें दायर की जा रही हैं, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। कि अगर आपको इख्तलाफ है, आज एंकर इमरान रियाज़ ख़ान जब लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं, उनसे जब बातचीत हुई है तो वो यही कह रहे थे कि मुझसे किसी को इख्तलाफ है तो मेरिट के ऊपर मुझे रद्द करें, बात करें मेरे साथ। लेकिन अगर कोई हमें हुब्बुल वतनी और गद्दारी और ये बांटने बैठ जाएगा, और फिर हमसे बड़ा मुहिब्बुल वतन कौन हो सकता है जिन्होंने अपने रियासत के लिए और अपनी इदारों के लिए जो 5th जनरेशन वार है उसका बढ़ चढ़ के मुकाबला किया है। आज हमारे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगेंगे तो ये तो फिर मामलात, इसका मतलब यही है कि रियासत और रियासत के हक़ में बोलने की वजह से हमारे ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मामला है इमरान रियाज़ ख़ान का, इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ बेसिकली 2 FIRs दर्ज हो चुकी हैं और एक और FIR का भी सुनने में आ रहा है कि तीसरी FIR भी दर्ज होगी, लेकिन इस वक्त तक 2 FIRs हैं। एक में जब आज दरख्वास्त ज़मानतें आज ही दायर की गई और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करवानी थी। एक दरख्वास्त ज़मानत तो मुकर्रर हो गई जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास। जो दूसरी दरख्वास्त ज़मानत थी उसमें एक ऑब्जेक्शन लग गया था और ऑब्जेक्शन ये था कि जो अटेस्टेड कॉपी है, मुसद्दका कॉपी है, वो जब तक नहीं दी जाएगी और वो जब तक फ़राहम नहीं की जाएगी, क्योंकि जब आप ज़मानत लेने जाते हैं तो हमेशा जो FIR है उसकी मुसद्दका अटेस्टेड कॉपी आप साथ लगाते हैं। अटेस्टेड कॉपी साथ ना हो तो ज़मानत नहीं मिलती, ये एक हकीकत है। अब क्योंकि जो सिंध में मुकदमा हुआ है वहाँ तो FIR लेने जाने के लिए भी 3 दिन लग जाने हैं, इस वजह से एक की फ़ोटो कॉपी थी जो व्हाट्सएप कॉपी थी और एक जो है उसकी मुसद्दका कॉपी थी। अदालत में जो वकील थे इमरान रियाज़ ख़ान के, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब भी पेश हुए, एक मियां इशफाक साहब हैं वो भी पेश हुए और उनकी तरफ से ये कहा गया अदालत में
کہ عدالت طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ اس کا آپ اٹیسٹڈ کاپی لگا دیں تو دوسری ضمانت کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے اس کو مینیج کرنا، ہم کیسے وہ لے کر آئیں، اور اگر ہم وہاں ایف آئی آر کی کاپی لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عمران ریاض خان کے گھر کہ آس پاس پولیس گھوم رہی ہے، وہاں صبح و شام جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے، اور اتنی مشکل سے یہ ہائی کورٹ تک پہنچے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ آنے تک راستے میں بھی گرفتار ہونے کا خطرہ تھا۔ تو یہ کیا کریں، کیسے جائیں؟ عدالت نے کہا دو ہی راستے ہیں، یا مصدقہ کاپی جمع کروائیں یا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ساتھ لگا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عبوری ضمانت بغیر مصدقہ کاپی کے بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال وہ معاملہ یہ ہوا کہ عدالت میں وہ ججمنٹ پیش کر دی گئی، جس کی وجہ سے وہ آبجیکشن بعد میں ریموو ہوا، اور وہ جو درخواست ہے وہ شیخ عبدالعزیز صاحب کے پاس چلی گئی۔ شیخ عبدالعزیز صاحب نے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے اینکر عمران خان کی گرفتاری سے پولیس کو روک دیا۔ اچھا، اہم چیز یہ ہے کہ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی تو وہاں جو عمران خان کے وکلاء کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی اور جو عدالت کے سامنے فیکٹس رکھے گئے، اس میں یہ درخواست گزار نے کہا، عمران ریاض خان کی طرف سے وکلاء نے کہا کہ عمران ریاض خان کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے متعلقہ عدالتوں میں وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی، لاہور ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت منظور کر کے پولیس کو گرفتاری سے روکے۔ ضلع ٹھٹھہ کی جو پولیس ہے، دھابیچی پولیس، تھانہ دھابیچی ہے، اس کی پولیس نے جو ہے وہ اینکر عمران ریاض خان کے خلاف بغاوت پر اکسانے، اشتعال انگیزی اور فساد کروانے کی کوشش کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں، اور مقدمہ نمبر 46/2022 جو درج کیا گیا ہے اینکر عمران ریاض خان کے خلاف، وہ اس میں عاشق علی قریشی ولد غلام مصطفیٰ قریشی یہ مدعی ہے، اور اس نے جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات ہیں 505، 153 اور 131، اس کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مدعی مقدمے کا کہنا ہے کہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے۔ مورخہ 21 مئی 2022 کو وہ مارکیٹ میں اپنے دوست عدنان ولد مختار خان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور وہاں میں اس نے اپنے موبائل پر سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا، جس میں ایک آڈیو کلپ چل رہا تھا جس میں ایک اینکر عمران ریاض خان پاک فوج اور ملکی ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور انتشار پھیلانے والی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں محب وطن شہری ہوں، عمران ریاض خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پاک فوج اور ملکی ریاستی اداروں کے خلاف بات کر کے انتشار پھیلانے کی جس طرح سے بات کی گئی ہے، اس سے مجھے صدمہ ہوا ہے، اور میں کنسٹرکشن کا کام چھوڑ کے تھانے چلا گیا، اور وہاں جا کر میں نے درخواست دائر کی کہ اینکر عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اور باقی عوام کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس تھانے میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہوں کہ یہ آڈیو موبائل میں موجود ہے اور یو ایس پی میں بھی محفوظ کر کے پیش کر دی ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب ٹھٹھہ پولیس کا جو اپنا ریکارڈ ہے، عمران ریاض خان کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ جو ٹھٹھہ پولیس کا اپنا ریکارڈ ہے، اس کے مطابق جو درخواست گزار ہے، مدعی ہے، وہ سال 2015 سے 2022 تک ضلع ٹھٹھہ میں ٹھٹھہ پولیس اسٹیشن، مکلی پولیس اسٹیشن اور میر پور ساکر پولیس اسٹیشن میں مختلف مضر صحت گٹکا اور جو باقی نشہ آور چیزیں بیچنے میں ملوث تھا، اس کے خلاف اسمگلنگ کے مقدمات تھے۔ وہ جعلی وکیل بن کے بھی مختلف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا، اس کا الگ سے مقدمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ یافتہ ایک ملزم ہے جس کو یہ صدمہ ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کی گئی ہے، اور اس صدمے کی وجہ سے اس نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جو خود ریکارڈ یافتہ ہے، جس کے خلاف 16 مقدمات ہیں، اور وہ بھی بڑے ہینیس اوفینسز ہیں جس کے مقدمات درج کیے گئے ہیں، ایسا شخص کیسے ایک جو اپنی حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمات درج کروا دیتا ہے۔ عدالت کو باقاعدہ ریکارڈ پیش کیا کہ ٹھٹھہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ٹھٹھہ میں سال 2015 میں زیر دفعہ 269 270 پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمہ نمبر 44، سال 2016 میں جو زیر دفعہ 270 353 اور 269 یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ پوری تفصیل عدالت کو دی گئی، ایک ایک مقدمے کا نمبر اور اس کے جو الزام ہے، جو اوفینس ہے اس کے خلاف، وہ ساری کی ساری عدالت کو دی گئی، اور عدالت کو بتایا گیا کہ جس شخص کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، جو ریاست اور ریاستی اداروں کی تکریم
کے لیے دن رات جس نے کوشش کی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نالاں ہے، اختلاف کیا ہے، تو اختلاف کرنا تو جرم نہیں ہے، اور کسی آنریبل جو ہماری عدالتیں ہیں نہ کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کا نام لیا ہے، بلکہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے پر اپنا احتجاج ریکارڈ آئین اور قانون کے جو دائرے میں رہتے ہوئے، اور جو آئین پاکستان نے ان کو فریڈم آف سپیچ دی ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو لاء ہے، اس کے تحت انہوں نے اپنا وہ استعمال کیا ہے، آئین قانون اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ عمران ریاض خان نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے جب ان کو ضمانت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، اداروں کے لیے، 5th جنریشن وار کا جو کنسیپٹ تھا اس کے پیچھے ہم نے پوری اسٹرگل کی ہے، اور ہم ریاست کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے، لیکن جن کو مسئلہ ہے، جن کو تکلیف ہے، جن کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آواز دبائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آصف زرداری لیڈ کر رہے ہیں ان سارے معاملات پر، اور جو حمزہ شہباز ہے، ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ پنجاب میں مقدمے درج کرتے، یہاں لاہور ہائی کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس کے خوف سے، اس وجہ سے انہوں نے جا کر وہاں پر مقدمے درج کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فیس کریں گے، ہم جائیں گے، ضمانتیں لیں گے اور فیس کریں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور میرے گھر کے آس پاس پولیس گشت کرتی رہتی ہے، اور مختلف جو وہاں پر مشکوک سرگرمیاں جاری ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ 2 مقدمات میں میں نے ضمانت لے لی ہے، مزید بھی اگر مجھے انہوں نے گرفتار کرنا ہوگا تو میں حاضر ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔